یہ 1985-86 کی بات ہے۔ میں اس وقت پی ایم اے میں تھا اور ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، اور اس کے مہمان خصوصی تھے محمد خان جنیجو، وزیر اعظم پاکستان۔ میں بھی کنڈکٹنگ آفیسر میں شامل تھا۔ تو کنڈکٹنگ آفیسر نے جب ہم پریڈ کے لیے آ گئے تو اس نے مجھے بتایا کہ وزیر اعظم جب کمرے سے باہر نکلے تو پھر فوراً کمرے کے اندر واپس چلے گئے۔ کہتا میں بھاگا ہوا پیچھے گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو دیکھا کہ وزیر اعظم لائٹس آف کر رہے تھے، کہ وہ چونکہ کمرے میں بھی نہیں ہیں اور لائٹ ابھی تک جل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ لائٹس چونکہ استعمال نہیں ہو رہی تو ان کو آف کرنا ہے۔ اور یہ تھے ایک ذمہ دار، محبت، وطن سے محبت کرنے والے وزیر اعظم، اور ایسے ہی وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ آج ہم ذہنی انتشار کے بارے میں بات کریں گے۔ قدرت نے ہمیں بے بہا خوشیوں، تمناؤں اور بھرپور جذبات سے نوازا ہے۔ کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی مصروفیت، کبھی بے انتہا فراغت۔ اس لیے ہم اپنے معمول کی زندگی میں اس اونچ نیچ سے ذہنی انتشار کا شکار رہتے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ذہنی تناؤ میں مبتلا ہیں۔ یہ انجانا، خاموش مگر خطرناک دباؤ ہمارے ذہنی، جسمانی، دفاعی نظام پہ غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ طویل بھی ہو جاتا ہے اور یہ 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں الارم کی صورت ہوتی ہے، جو دباؤ کی جوابی کارروائی کے لیے سینٹرل نروس سسٹم یعنی وسائل اور ذرائع کو متحرک کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ریزسٹنس کا ہے کہ جسم اپنے آپ کو مدافعانہ کارروائی کے لیے تیار کر لیتا ہے، جیسے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا، قلب کی حرکت کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنا۔ اس میں فائٹ اور فلائٹ کا نروس سسٹم کانسیپٹ ہے، جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ دباؤ جاری رہے تو تیسرا اور آخری مرحلہ ذوف قوا یعنی آپ ایگزاشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اکثر بیماری کا سبب اور ایون مہلک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی پر غور کریں اور انفرادی طور پر تجزیہ کریں تو تبھی ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں۔ آج کل ملکی سیاست کے بیانیوں کو پوری قوم ہی فالو کر رہی ہے۔ ہم سارا دن ٹیلی ویژن اور سیل فون کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ ذہنی انتشار کا شکار بننے کا یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں شریک حیات کی موت، بچوں کی شادی، گھر میں بیماری، بچوں کا شور شرابہ، نئے فرد کی آمد، گھر کی شفٹنگ وغیرہ، یہ سب چیزیں مل جل کر باعث ٹینشن ہوتی ہیں۔ نتیجتاً ہم صبح سے شام تک غصے میں بھرے رہتے ہیں۔ صبح بیدار ہوتے ہی ذہنی دباؤ اور انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی گھریلو، دفتری معاملات، بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ، صبح سے ہی ناشتے کی میز پر اسکول جاتے ہوئے بیگم سے ہر وقت تکرار، بیزاری، دفتروں میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ بدتمیزی، ہر چیز میں ٹوکنا، کسی خوشی کو خوشی نہ ماننا، احساس طمانینت کا فقدان، یہ سب نشانیاں ہیں کہ ذہنی تناؤ نے، انتشار نے ہمارے اعصاب پر قابو پا لیا ہے۔ اس کی مزید نشانیاں روزمرہ کی زندگی کی حرکات و سکنات میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی بھی بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنے کندھے جو ہیں وہ سخت کیے ہوئے ہیں، دانت بھنچے ہوئے ہیں، جبڑوں پر سختی ہے، نشست بار بار بدل رہے ہیں، ٹانگ ہلاتے رہتے ہیں، جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے، رات کو اکثر پر اطمینان نیند نہیں آتی، دل افسردہ سا رہتا ہے، سر بھاری بھاری سا محسوس ہوتا ہے،
تو یہ سب حالات جو ہیں وہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ تناؤ کے خاموش قاتل نے آپ کی زندگی کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں سن کر احساس ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ہاں میں اس بیماری سے گزر رہا ہوں، تو اس کا تدارک کرنے کے لیے آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ احساس اگر ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آج ہم صرف اس پر ہی بات کریں گے، اور کسی اور ویلاگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کے چنگل سے نکل سکتے ہیں۔ بس آج کا پیغام یہی ہے۔ شکریہ، خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹس ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔